بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ ایم اے اسلامیات کا پرچہ ہے، اس کا سبق نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے علم سیاست کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کی، اس کے بعد ہم نے سیاست کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، سیاست کا مفہوم کس قدر وسیع ہے اور اس کے ضمن میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیاست کی تعریفات کو سمجھا اور مفکرین کو دیکھا کہ مفکرین کی آراء میں مفکرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے مضمون کے حساب سے اسلامی ریاست اور اسلام کا نظریہ سیاست کیا ہے اس کو زیر بحث لائے، اور سب سے آخری چیز جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی اور جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی وہ تھی اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ امید ہے آپ نے اس سبق کو ذہن نشین کیا ہوگا اور آپ کو وہ سبق اپنے پیپر کے اعتبار سے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان میں سے پہلی چیز ہے سیاسی نظریات کا آغاز و ارتقاء، دوسرے نمبر پہ قدیم سیاسی نظریات کا جائزہ، تیسرے نمبر پہ جدید سیاسی نظریات کا جائزہ۔ معزز طلباء کرام، اگر ہم سیاسی نظریات کی تاریخ کی بات کریں تو علم سیاست در حقیقت نیا علم نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ سیاسی فکر کا آغاز کب ہوا اس کا تعین کرنا بڑا دشوار ہے، اور اس میں کسی خاص سلسلے یا کسی خاص اور مخصوص علاقے کا تعین کیا جانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بلکہ علم سیاست کا آغاز تو اس وقت ہوا جب بنی نوع انسان اس دنیا میں آیا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اسے کئی طرح کے مسائل درپیش ہوئے، ان مسائل کے حل کے لیے جو اس نے جدوجہد کی، جو تدبیرات اختیار کی اور جو حل تلاش کیے وہ علم سیاست ہی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نظریات ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ تاریخ کا حصہ بن گئے، جن کو تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور ان کے علاقے اور وقت کے تعین کو ہم تک پہنچا، اور کچھ نظریات قدیم ہیں، کچھ جدید سیاسی نظریات ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ معزز طلباء کرام، جب بات ہم سیاست کے آغاز کی کرتے ہیں تو آغاز میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تو اسے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تھی آبادکاری کی، پھر جیسے جیسے معاشرہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی پھر حقوق اور فرائض کی ضرورت تھی، اس کے بعد معاشرے میں انسان کو ہر کسی سے کچھ نہ کچھ کام تھا، ضروریات تھی، تو اس کے لیے وحدت کی ضرورت تھی۔ یہ تین چیزیں ایسی تھی جو انسان کے لیے تعلقات کا اور آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے یہ چیزیں سبب بنی۔ اب بات اگر ریاست کی ہو یا سماجی تعلقات کی ہو تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا رستہ اختیار کرے، اور جو رستہ اختیار کیا وہ سارے کا سارا رستہ، ساری کی ساری حل، سارے کی ساری تدبیریں علم سیاست کا حصہ ہے۔ یہ تو آغاز ہوا۔ اب جو ارتقاء تھا، باقاعدہ طور پر علم سیاست کا ارتقاء کچھ اس طرح ہوا کہ جب انسان مل جل کے رہنے لگے تو پھر بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، آپس میں رہتے ہوئے کچھ جھگڑے ہوئے، ان کو سلجھانے کے لیے انصاف کا نظام، ساری چیزیں، اور ان سب کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت، جس کو ہم ریاست کہہ سکتے ہیں، وہ علم سیاست کے زمرے میں آیا اور یہ علم سیاست کا ارتقاء کہلایا۔ معزز طلباء کرام، جب ہم بات قدیم نظریات کی کرتے ہیں تو قدیم نظریات میں کئی ایک نظریات موجود ہیں، جن میں سے ہم نے 3 کو چنا ہے اور 3 کو پڑھیں گے آج۔ ان میں سے پہلا ہے یونانی سیاسی فکر، دوسرے نمبر پہ ہندوستانی سیاسی فکر، اور تیسرے نمبر پہ قدیم چینی سیاسی فکر۔ سب سے پہلے ہم یونانی سیاسی فکر کو دیکھتے ہیں۔ یونانی سیاسی فکر جو ہے، اس کے بارے میں مفکرین کا خیال ہے کہ اس کی جو یونان میں بیداری ہوئی، لوگوں کو شعور پیدا ہوا، اس کا آغاز باقاعدہ 7ویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب کسان سونے اور چاندی کے سکے رائج ہونے کی وجہ سے بدحال ہوئے اور فوجی طبقہ کاشتکاروں پر چھا گیا۔ اس وقت لوگوں میں سماجی برائیاں، اخلاقی برائیاں گر کر گئی۔ جب لوگ اپنی مشکلات میں گر آئے تو پھر طرح طرح کی بیماریاں ان میں درپیش ہوئی، اخلاقی بیماریاں، سماجی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں۔ ان بیماریوں کے حل کے لیے پھر ایک غیبی آواز کی مدد سے ان کو اخلاقی تعلیم دی گئی، جس کا معاشرے کے ہر طبقے پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس آواز کو
یونانی نظام فکر میں اور مفکرین ڈیلفی کی آواز شمار کرتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یونان میں دو ریاستیں قائم ہوئی، ایک ریاست تھیوری تھی، دوسری ریاست خاص ریاست وہ ایتھنز کی ریاست تھی۔ ریاست تھیوری کا آئین پروٹیگورس نامی مفکر نے تشکیل دیا اور خاص ریاست ایتھنز کا آئین سولون نامی مفکر نے تشکیل دیا۔ بعد میں یہ خاص ریاست ایتھنز باقاعدہ طور پہ ایک جمہوری ریاست کی شکل اختیار کر گئی، لیکن سیاست کی ابتدا اس سے بھی پرانی ہے۔ وہ یوں کہہ لیں یہ 7ویں صدی عیسوی کے واقعات ہیں، جبکہ قبل از مسیح میں افلاطون جو گزرا ہے اس نے جمہوریہ کے نام سے اپنی ایک کتاب پیش کی جو در حقیقت سقراط کا شاگرد تھا، اور سقراط کے نظریات کو لے کے ان کو جمع کر کے افلاطون نے ایک کتاب جو تصنیف کی جس کا ترجمہ ریپبلک کے نام سے آج کل شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں اس نے اخلاقی، فلسفیانہ، ما فوق الطبعی، مذہبی، تعلیمی اور نفسیاتی اور تاریخی عقیدوں کی آمیزش سے ایسا فلسفہ حیات مرتب کیا جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی تشکیل کے لیے رہبری کی حیثیت رکھتا ہو۔ یہ در حقیقت مفکرین بنیاد مانتے ہیں علم سیاست کی۔ افلاطون کے بعد اس کا ایک شاگرد اٹھا، ارسطو۔ اس نے افلاطون کی ہی کتاب الجمہوریہ جو ریپبلک کے نام سے شائع ہوئی اس کو لے کے آگے کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہوئے اپنی ایک کتاب مرتب کی جس کا نام اس نے سیاست رکھا، اور آج یہ پالیٹکس کے نام سے ترجمہ ہو کے کتابی شکل میں بازار میں میسر ہے۔ افلاطون اور ارسطو یہ دونوں آپس میں استاد اور شاگرد بھی ہیں۔ افلاطون استاد ہے، ارسطو شاگرد ہے، اور ان دونوں نے باقاعدہ طور پہ سیاسی نظریات کی ترویج اور ان کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اقتباس لیا ہے ارسطو حیات و تعلیمات فکر و فلسفہ، شاہد مختار صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 110 سے۔ آپ اس کتاب کو کھولیں، پڑھیں، آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے نظام فکر کی جو ہندوستانی نظام فکر ہے، ہندوستانی سیاسی فکر ہے۔ ہندوستان جو ہے اس کی یہ خوبی رہی ہے کہ یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ہمیشہ سے بہت بڑا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف مذہبوں اور تہذیبوں کا گہوارہ بھی رہا ہے۔ ہندوستانی سیاسی فکر میں یہ بات مفکرین مانتے ہیں کہ انسان فطرتاً خود غرض اور برا تھا۔ اس وجہ سے مملکت کے وجود میں آنے سے پہلے لوگ ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے کہ جس میں یہ قانون چلتا تھا کہ جو طاقتور ہے وہی مالک ہے۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی قانون ہندوستان میں چلتا تھا، اور ہندو سیاسی مفکرین کا یہ ماننا ہے کہ انسان فطرتاً چونکہ خود غرض اور برا ہے اس وجہ سے یہ قانون رائج ہے۔ ہندو سیاسی فکر کا جو دوسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار جو ہے وہ راجا کے ہاتھ میں ہے۔ مفکرین کے نزدیک مملکت کا سارا اقتدار راجا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہندو سیاسی مفکرین کا یہ ماننا ہے کہ جنگ اور سیاسی معاملات میں مکر و فریب جائز ہے۔ ہندو سیاسی فکر میں فوجی قوت کو نمایاں اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک سیاسی اقتدار کا سارا دار و مدار فوجی طاقت اور قوت پر ہے۔ ہندو سیاسی مفکرین کے نزدیک جنگی اور سیاسی معاملوں میں ہر قسم کا مکر و فریب جائز۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے یورپ کے عظیم سیاسی مفکرین ڈاکٹر ہاشم صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 20 سے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جو اگلا ہمارا نظام فکر ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے قدیم چینی فکر۔ قدیم چینی فکر جو ہے یہ ہندوستانی مفکرین کے مشابہ ہے۔ قدیم چینی نظریات ایک حد تک ہندوستانی مفکروں کے مشابہ ہیں۔ اس زمانے میں چین دنیا کے دوسرے ملکوں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس طرح ملک کبھی بھی ایک بادشاہ یا شہنشاہ کے تسلط میں نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ذہنی آزادی اور ساتھ ہی ساتھ مقامی خود مختاری حاصل تھی۔ یہ کچھ فرق ہے چینی فکر کا اور ہندوستانی فکر کا۔ ہندوستان میں صرف اقتدار راجا کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور جس کی لاٹھی اس کا بھینس، یہ قانون چلتا، لیکن قدیم چینی فکر میں لوگوں کو ذہنی آزادی کے ساتھ ساتھ مقامی خود مختاری بھی حاصل تھی۔ قدیم چین کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کے حاکموں کو سب سے بڑے دیوتا کی پرستش کرنی پڑتی۔ چین کا خاص مذہب مورث اعلیٰ یعنی ہر خاندان کے بزرگ کی پرستش پر مبنی تھا، اس لیے شروع سے ہی ہر چینی کو آنکھ کھولتے ہی فرما برداری اور بے چون چراں اطاعت کرنے کا سبق ملتا تھا۔ چینی سیاسی مفکرین کے نزدیک انسان طبعاً خود غرض تھا، اس لیے اس کو قابو کرنے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قانون ہی ایسی چیز ہے
جو انسان کی بے راہ روی کو روکتا ہے۔ قدیم چینی فکر میں یہ قانون کی ترویج، قانون کی اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ چینی مفکرین نے جمہوری نظام فکر کو ترجیح دی ہے اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم چینی مفکرین نے مساوات کی تعلیم دی ہے اور حکومت کے جمہوری ہونے پر ہی زور دیا ہے، اور قدیم چینی مفکرین کے بارے میں مصنفین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ قدیم چینی مفکرین ظلم کے خلاف تھے، اور جو بندہ یا جو حکومت، جو ریاست ظلم اور جبر کرتی تھی اس کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیتے تھے۔ قدیم چینی مفکرین کے نزدیک مملکت کا اہم عنصر عوام ہی تھے۔ ان کے نزدیک مملکت کا خاص مقصد صرف اور صرف لوگوں کی فلاح اور بہبود تھا۔ بادشاہوں کے لیے ضروری تھا اللہ اخلاق کا نمونہ ہو، ظلم نہ کریں، دھوکہ اور فریب سے کام نہ لیں، سچ بولیں اور اچھے کام کریں۔ یہ قدیم چینی فکر ہے۔ یہ اقتباسات ہم نے لیے ہیں یورپ کے عظیم سیاسی مفکرین ڈاکٹر ہاشم صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 20 سے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں جدید سیاسی نظریات۔ جدید سیاسی نظریات میں ریاست کا آئینی نظریہ، جدید انفرادیت، اشتراکیت، اس کے علاوہ جو جدید نظام فکر ہیں جیسے جاگیردارانہ نظام ہے، جمہوریت ہے اور اسلامی سیاسی فکر ہے، یہ شامل ہے۔ ان کے بارے میں ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا مختصراً ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس سبق کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے سیاست کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے بحث کی، اس کے بعد یونانی سیاسی فکر جو کہ قدیم سیاسی فکر اور قدیم نظام سیاست کا حصہ تھی اس کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہندوستانی سیاسی فکر کو پڑھا اور اس کے علاوہ ہم نے قدیم چینی سیاسی فکر کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آخر پہ ہم نے جو جدید سیاسی نظام فکر ہیں ان کے ناموں کو دیکھا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ اگلے اسباق میں ہم انشاءاللہ جو چیز پڑھیں گے وہ ہوگی ریاست کا آئینی نظریہ اور جدید انفرادیت اور دیگر جدید نظام فکر، اسلامی سیاسی افکار اور اس کے اہم خصائص۔ اگلے سبق کے لیے آپ کے لیے سوالات ہیں، ان سوالات کو تلاش کر کے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے نمبر پہ عبرانی یا یہودی سیاسی فکر کیا ہے، اور دوسرا سوال آپ کے تلاش کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے 20ویں صدی میں سیاسی فکر کیا ہے، یہ آپ تلاش کیجیے، حل کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔